میرا مذہب میرا دین یہ درس دیتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. لیکن دوسری طرف ایک اور پارٹی ہے جو مذہب کی بات کرتی ہے, اس کے روئے رواں اس کے امیر جو ہیں سعد رضوی صاحب ہیں. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں نظر آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے, یہ حکومت نہیں ہے. جہاں پہ صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, جہاں پہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے, جہاں پہ جو پرائم منسٹر ان کا بیٹھا ہوا ہے. میرے آپ کے اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے آئے روز. ابھی ریسنٹلی سویڈن میں قرآن کی گستاخی دوبارہ سے ہوئی ہے. اس حوالے سے جماعت اسلامی کے پاس کیا پالیسیز ہیں کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اپنا اسٹرانگ موقف دے سکیں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوشچن ہوگا, لیکن شاید 9 مئی اور پی ٹی آئی سے باہر ہی کوئی نہیں آ رہا یہاں پر. آپ لوگوں کے بھی جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا انڈر دی ٹیبل. ایسا کیا جو ہے وہ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے کہ بولنے بھی نہیں دیا جاتا, احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا, آواز بھی نہیں اٹھائے, یعنی کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پریس اور میڈیا ٹاک چل رہی ہے اس وقت جماعت اسلامی کی, لیکن مجھے شاید لگ رہا ہے کہ یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ 9 مئی کے حل کروائے جا رہے ہیں, معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حل کروائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاست ساری ایک سائڈ پر. سر آپ نے غزہ کے حوالے سے جو کام کیا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو جماعت اسلامی کو. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں, نہ صرف غزہ, برما, فلسطین, کشمیر, سیریا, شام, لیبیا, افغانستان, چائنا میں بھی یہاں تک کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے. سر ایسی کیا پالیسیز ہیں جماعت اسلامی کے پاس؟ ایک تو امت مسلمہ پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر روکا جا سکے. دوسرا یہ کہ میرے آپ کے اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے آئے روز. ابھی ریسنٹلی سویڈن میں قرآن کی گستاخی دوبارہ سے ہوئی ہے. اس حوالے سے جماعت اسلامی کے پاس کیا پالیسیز ہیں کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اپنا اسٹرانگ موقف دے سکیں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوشچن ہوگا, لیکن شاید 9 مئی اور پی ٹی آئی سے باہر ہی کوئی نہیں آ رہا یہاں پر. دیکھیے ظاہر ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ بات کرنے کو, تو جماعت اسلامی کے پاس جو اویلیبل فورم ہو سکتے ہیں پارٹی کے طور پر اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں. جہاں لکھ سکتے ہیں لکھتے ہیں, جہاں بول سکتے ہیں بولتے ہیں, جہاں پوزیشنز کر سکتے ہیں, بڑے بڑے پروگرام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ پوری قوت سے کرتے ہیں, اور جو خدمت کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح جو بلاسفیمی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اس پر جماعت اسلامی تو بہت بھرپور طریقے سے ہم نے بات کی. ہمارے لیے تو زیرو ٹالرنس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ, اس میں تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم نے تو ایون جماعت اسلامی نے ہالینڈ میں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توہین پر مبنی ایک ویڈیو بنائی گئی تھی فلم, جماعت اسلامی نے تو اس پر احتجاج کیا تھا. سارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں, تو یہ تو کسی کے وہ نہیں ہے. تو کوئی بھی کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. تو ہم نے تو اس پر پوری, آپ ہماری فائل دیکھیں, ہم نے تو اتنا کام کیا ہوا ہے. تو اور اگر کہیں بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو ہم اس کے سامنے آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے, اور سب کو مشترکہ آواز بلند کرنی چاہیے. تو اس لیے تو اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر جو 4 سال 1 منٹ کے بعد آپ بات کیجیے. اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایوانوں کے اندر فیصلے ہونے ہوتے ہیں, یہ 10-15 جو جمہوری پارٹیاں اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور مینڈیٹ کو غصب کرتی ہیں, لیکن جو وہ پارٹیاں جو دین اسلام کی بات کرتی ہیں, جیسا کہ ابھی آپ نے ایک جملہ بولا کہ میرا مذہب میرا دین یہ درس دیتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, لیکن دوسری طرف ایک اور پارٹی ہے جو مذہب کی بات کرتی ہے, اس کے روئے رواں اس کے امیر جو ہیں سعد رضوی صاحب ہیں. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں نظر آئیں گے؟ کیونکہ جمعہ کے دن وہ سویڈن نے جو کیا کارنامہ اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ساری جمہوری پارٹیاں تو ایک ہو جاتی ہیں. ماضی میں بھی مذہبی پارٹیوں کے اتحاد ہوتے رہے ہیں, اور وہ تجربے سارے کے سارے موجود ہیں آپ کے پاس. اور مشترکات کے اوپر جن چیزوں کا تعلق ہمارے دین سے ہے, ایمان سے ہے, پاکستان سے ہے, اس کے آئین سے ہے, ان مشترکات کے اوپر تو مشترک موقف بھی ہو سکتا ہے, مشترک کام بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, اور ہمارا ان سے بہت اچھا رابطہ ہے بھی, آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور ہم تمام دینی مذہبی جماعتوں کی قدر بھی کرتے ہیں.
البتہ بعض اوقات اپنی اپنی پارٹیوں کی اپنی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، تو قابل قدر ہیں سب لوگ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت ہے، یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، یہ حکومت نہیں ہے. جہاں پہ صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، جہاں پہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، جہاں پہ جو پرائم منسٹر ان کا بیٹھا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ صرف یہ باتیں کرنے سے ہمیں جو ہے وہ یہ سب کچھ مل جائے گا؟ مہنگائی بڑھ چکی ہے، غریب آدمی یہاں پر مر رہا ہے، تاجر یہاں پہ خودکشی کر رہا ہے، عوام جو ہے بے رحمی کا شکار ہے. ان سب چیزوں کے لیے جماعت اسلامی کا اگلا لائے عمل کیا ہے؟ پہلے تو میں ظاہر ہے آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ نے غزہ کی صورتحال اور جس طریقے سے فلسطین کے لیے آواز بلند کی ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکا، آپ لوگوں نے کیا. مگر اب اگلا لائے عمل کیا ہے؟ اس مہنگائی کے خلاف کیسے نکلنا ہے؟ آپ ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو آگے جو ہے وہ میں نے لے تو جا آپ کو سکیں. بتایا آلریڈی، ہم نے دیکھیں مہنگائی پہ، آپ کو یاد ہے پورے ملک میں بہت طویل عرصے کے بعد ایک ملک گیر اسٹرائک، اتنا آسان کام نہیں تھا، جماعت اسلامی نے کی. مسلسل ہم نے آئی پی پیز کے اس مسئلے کے خلاف عوام میں موبلائزیشن پیدا کی. پھر انتخاب آیا تو ہم نے پورے انتخاب میں جو کچھ دھیان دیا، آپ نے دیکھا نا ہم نے کتنی اس پر بات کی ہے. خود جو اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تو ظاہر ہے کہ ووٹ کس کو ملے؟ ووٹ یا پی ٹی آئی کو ملے یا مختلف جگہوں پر آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کو ملے. میں نہیں کہتا پورے ملک میں بہت زیادہ، لیکن کراچی میں ہمیں ملے، گوادر میں ملے، کے پی میں ملے، اور پنجاب کے بھی کچھ پاکٹس میں ہمیں زیادہ ووٹ ملے، پی ٹی آئی کو ملے. ہم نے تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملے تو ہم نہ بات کریں، ہم نے کہا فارم 45 جو ہمارے پاس موجود ہے حاضر ہے سب کے لیے. نون لیگ بھی اگر 45 پہ واقعی کبھی اس قابل ہو جائے اب کہ وہ جیت جائے تو ہم اس کے لیے بھی بات کریں گے. تو تقریباً فزل آؤٹ ہو گئے ہیں وہ، تو اب اتنے پھگلے ہو گئے ہیں کہ اب دوبارہ شاید بحال ہی نہیں ہو سکتا اب یہ نون لیگ کا فیکٹر. اور ایم کیو ایم جیسی پارٹی 5-5 ہزار ووٹ لے کے اس کو 50,000 کر دیا، جہاں 8,000 ووٹ تھے 1 لاکھ کر دیا. تو بات کس نے کی اس کے خلاف؟ ہمیں نے تو کی ہے. اور یہ جرت تو کسی میں بھی نہیں ہوئی نا کہ وہ یہ بات کرے کہ بھائی میں نہیں جیتا ہوں تو مجھے یہ لالی پاپ کے طور پر سیٹ مت دو. یہ تو میں نے واپس کیا، میری پارٹی نے مجھے یہ جو ہے وہ ہمت دی کہ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے سیٹ، اگر میں نے جو جیتا ہے اس کو آپ دیجئے، لیکن جو میں جیتا ہوں وہ تو مجھے دو. جو سیٹیں ہم جیتے ہوئے وہ کھا جاؤ، اور آپ ایک سیٹ دے کر ہماری آواز بند کرو گے تو یہ تو نہیں ہوگا. تو ہم نے اس پورے نظام پر اور اس نظام کی گندگی پھیلانے والوں پر ان کے منہ پہ ماری ہے اپنی سیٹ، اور وہ بالکل بے نقاب کیا ہے. تو یہ کام تو کسی نے بھی نہیں کیا. کاش کے چند باضمیر لوگ کچھ پارٹیوں میں سے ہوتے جو یہ کام کرتے تو شاید یہ معاملات یہاں تک نہیں پہنچتے. تو ہم مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں، مسلسل عوام سے کانٹیکٹ میں ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایک لمبی لڑائی ہے، یہ 4 دن میں نہیں لڑی جائے گی. ہمیں کوئی بندوق لے کے گولیاں تھوڑی چلانی ہے، ہمیں لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، مایوس نوجوانوں کو اپنے امید دلانی ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. لوگ بچے ہمارے نوجوان اس ملک میں رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج. ان کا جمہوریت پہ سے اعتماد اٹھ گیا ہے. ان ظالموں نے ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑا. کیا وہ اسپلنٹر گروپ بن جائیں؟ کیا وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں؟ کیا وہ منشیات کے عادی بن جائیں؟ بس یہی راستے کھول دیے انہوں نے. تو یہ تو نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو یہ پورا ہمارا پروگرام ہے. اور میں نے آپ سے کہا ہے 25 تاریخ کو ہماری جو مجلس شورا کا اجلاس ہے وہ ہے ہی اسی قومی ایجنڈے پر. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم بھرپور طریقے سے پورے ملک میں بڑی موبلائزیشن کریں گے. پاکستان میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کے خاندانوں نے جو ہے وہ ملک کو کھا لیا ہے، لوٹ لیا ہے. وہ فلسطین پر بات نہیں کرتے. قائد اعظم نے فلسطین کو تسلیم کیا تھا. ہمارے آئین ہمارا کہتا ہے، ہماری مسجدوں میں جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ جب فلسطین میں اتنی جو ہے وہ جنگ نہیں لگی ہوئی تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ دعا کی جاتی تھی کہ فلسطین کو جو ہے آزاد ہونا چاہیے. لیکن آج جو ہے ملین مارچ کیا آپ لوگوں نے فلسطین کے لیے. میں خود جو ہوں میں نے ریلی نکالی فلسطین کے لیے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کی، اور اس میں کثیر تعداد میں نوجوان موجود تھے. تو آپ لوگوں کے بھی جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا. انڈر دی ٹیبل ایسا کیا جو ہے وہ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے کہ بولنے بھی نہیں دیا جاتا، احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا، آواز بھی نہیں اٹھائے. یعنی کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلی بات تو آپ کی واضح ہے، بالکل میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں، بات بھی کر چکا ہوں کہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے آواز. اور یہ جو ہماری ماس موبلائزیشن ہے نا، آپ دیکھیں گے اس کے نتیجے میں وہ قوت بنے گی انشاءاللہ. وہ پلیٹ فارم میں اثر آئے گا کہ جس کو روکنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا. گریجولی یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. دوسری جہاں تک فلسطین کی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. فلسطین پر ظاہر ہے جماعت اسلامی اس لیے پروگرام نہیں کرتی ہے
کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ پروگرام کر کے اپنے لیے کوئی پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا دینی فرض ہے, ہم اس کو اپنا فرض سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں. اور مسلسل ہم نے ملین مارچ لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, پورے پاکستان میں وہ بھی کیے ہیں. اور جو فنڈنگ ہے وہ کر کے الخدمت اس وقت میرا خیال ہے کوئی 30-40 ارب روپے کا تو ہم اب تک جو ہے وہ سامان بھی بھیج چکے ہیں. اور اس وقت ہمارا ایجپٹ میں ایک باقاعدہ ویئر ہاؤس ہے اور ہم فیلڈ ہسپتال وہاں ہم نے بنایا ہے. اسی طرح سے مسلسل رفع کراسنگ کے ذریعے سے ہمارا سامان جتنا حالات میسر آتے ہیں بھیج رہے ہیں. خود اس سے پہلے ہی, ان حالات سے پہلے ہی ہماری وہاں پر کچھ جو لوکل این جی اوز تھی ان سے کولیبریشن تھی تو اس کے نتیجے میں الخدمت آلریڈی غزہ کے اندر کام کر رہی تھی, وہ ابھی بھی کر رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے جو ہو سکا کیا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کام ریاستوں کے کرنے کا ہے. ہم نے تو حکومت سے صرف ایک اجازت مانگی تھی کہ ان بچوں کو اور ان زخمیوں کو اور عورتوں کو یہاں پر آنے کی میں مدد دے دیں کہ جن کا علاج ہم خود کر لیں گے, ہمیں نہیں ضرورت حکومت پیسے لگائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکی غلام ذہنیت ہے, ان کو کوئی بھی ایسی چیز کرنے میں موت آتی ہے جس میں جو امت کے حق میں ہو اور امریکہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اور یہ اگر فلسطینیوں کی یہ بات بھی کر رہے ہیں تو اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے, ایک آدھ دفعہ کر دیتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اسرائیل کی مذمت بھی پراپر نہیں, حماس کی حمایت بھی نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے امریکہ حماس کے خلاف ہے, اسرائیل حماس کے خلاف ہے. وہ بھائی حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے, حماس نے وہاں الیکشن جیتا ہے, حماس وہاں پر ریزسٹنٹ موومنٹ ہے, اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے. امریکہ دہشت گرد ریاست ہے, وہ کروڑوں ریڈ انڈین کی لاشوں پہ بنا ہے, اس نے ویتنام پہ لاکھوں لوگ مارے ہیں, عراق میں مارے ہیں, افغانستان میں مارے ہیں, ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا ہے. وہ دوسروں کو کیسے دہشت گرد قرار دے سکتا ہے؟ لیکن ہمارا حکمران طبقہ پورا کا پورا اتنا زیادہ وہ ذہنی طور پر مروب ہے کہ وہ خدا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ امریکہ کو. اور اس کا سبب ہے اس لیے کہ ان کے سٹیکس ہوتے ہیں, ان کے ذاتی مفادات ہیں. ان کو حکومت امریکہ سے, وہ سمجھتے ہیں امریکہ کو ناراض کیا تو یہ حکومتیں نہیں ملیں گی. بہرحال یہ ایک چیلنج ہے اور ہم سب کو مل کر ایسے سارے لوگوں کو اپنے سروں سے ہٹانا ہے. انشاءاللہ بالآخر ہٹیں گے. بہت شکریہ.